السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کل ہم نے اپنا سبق آپ کو میں نے یہاں تک پڑھ کر کچھ اچھی باتیں یہاں پڑھ کر ختم کی تھی، تو اس سے اگلا ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ بہن بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کے موقع پر گرفتار ہو کر آئیں تو فوجی نگرانوں سے کہا، میں تو تمہارے قائد کی بہن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت سے اقبال کیا، اعزاز کے لیے چادر بچھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکعت طاری ہوگی، فرمایا، چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو تمہیں تمہارے قبیلے میں واپس پہنچا دیا جائے۔ انہوں نے واپس جانے کی درخواست کی، بہت کچھ دے کر رخصت کیا اور اسلام لانے کی سعادت حاصل کر کے لوٹیں۔ رضائی بہن سے ملنے پر رکعت طاری ہو جانا آپ کے دل میں بہن بھائیوں کی قدر و منزلت اور محبت کو حد درجہ ظاہر کرتا ہے۔ داماد اور بیٹی، سسر کی حیثیت سے داماد کے لیے اسوہ حسنہ دیکھنا چاہیے تو چاہت اور محبت کے اظہار کا اسوہ ملتا ہے۔ گھروں میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایسے ہی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے چہرہ مبارک پر ملال تھا، لوٹے تو چہرہ انور کھلا ہوا تھا۔ فرمایا، میں نے آج اپنے 2 محبوب بچوں میں صلح کروا دی، خوشی دیکھنی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی شادی دیکھ لیجئے۔ مختصر سی تقریب میں احباب کی دعاؤں کے ساتھ اعلیٰ ترین قیادت کی جگر گوشہ رخصت کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دونوں پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ کے دریافت کرنے پر فرماتے ہیں، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ محبوب ہو۔ خادموں کے ساتھ سلوک دیکھنا چاہیں تو حضرت انس رضی اللہ کی گواہی کافی ہے، میں 10 برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم باندی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ازدواج، بیوی سے تعلق کی نوعیت دیکھیے۔ حضرت جبرائیل کی آمد پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تشریف لائے تو یہ کہہ کر تسلی دلائی، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیں، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک کاموں میں مدد دیتے ہیں۔ پھر ختیجہ رضی اللہ جیسی رفیقہ حیات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بے شمار قدردانی، احترام اور محبت کے گہرے جذبات بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی، فرماتے، یہ چیز فلاں عورت کے گھر پہنچا دو، وہ ختیجہ کی سہیلی ہے۔ بکری ذبح کرتے تو فرماتے، گوشت ختیجہ رضی اللہ کی سہیلیوں کے گھر پہنچا دو۔ وفات کے بعد ان احسانات کو یاد کرتے اور ان کا تذکرہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی فضا بے تکلفی اور محبت سے عبارت تھی، اس لیے دیے رہنے یا مصنوعی رعب کا تاثر نہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر کی رعایت سے ان کی دلچسپی کے مطابق کہانیاں سنوائیں، حبشی بازی گروں کا تماشا دکھایا،
ان سے ریس بھی لگائی، سہیلیوں کو بلوا کر کھیل جاری رکھنے کو کہا، زوجہ کے شوق مذاق میں نہیں اڑائے، پورا لحاظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دسترخوان پر حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے درمیان تکرار ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت سودا رضی اللہ سے حریرہ کھانے کو کہہ رہی ہیں یا اصرار اور وہ انکار کیے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ کہتی ہیں کھائیے ورنہ آپ کے منہ پر مل دوں گی۔ حضرت سودا کے منہ پر مل دیا۔ اس بے تکلفی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے اور حضرت سودا رضی اللہ سے کہا اب تم بھی ایسا ہی کرو تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کے منہ پر مل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنسے۔ ازواج مطہرات کی تربیت سے ایک لمحہ غافل نہ رہے، غلط بات پر فوراً ٹوک دیا، رہنمائی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے پستہ قد ہونے کا ہاتھ سے اشارہ کیا تو اظہار ناراضگی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ، تم نے اتنی تلخ بات کہی کہ سمندر میں ملا دی جاتی تو وہ کڑوا ہو جاتا۔ حق ہمسائیگی سکھائے، شوربہ پکتا تو کبھی عیب نہ نکالتے، باتوں باتوں میں تربیت فرماتے۔ بکری ذبح کی، گوشت تقسیم ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ سے پوچھا کہو کتنا بچ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا 1 شانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو بچ وہ رہا جو تقسیم ہو گیا اور موجود ہے وہ تو کھا کر ختم کر دو گی۔ جی ناظرین، آج کا سبق میرا یہیں ختم ہوا، تو میں اس سے اگلا سبق آپ کو ابھی ہی سنا دیتی ہوں۔ چلیں ناظرین پڑھ لیتے ہیں۔ رات کے نصف اوائل میں بیدار ہو کر مسواک اور وضو کرنے کے بعد تہجد ادا فرماتے، تاہم اول شب میں اٹھتے تو نہایت خاموشی سے کہ کھٹکا نہ ہو۔ آخر شب میں ازواج کو اٹھاتے تھے۔ صحبتوں اور لطافتوں سے بھرا یہ نرم گرم گھر کیسا تھا؟ محل، بڑی سی عالی شان حویلی، بلکہ یہ ہنستا مسکراتا اسلام کی مٹھاس کورگوپے میں اتار دینے والا گھرانہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ گھر کو گھر بنانے والی چیز ہینگ مرمر اور خوبصورت دیوار نہیں بلکہ اس کے مکین ہوا کرتے ہیں۔ مہینہ چولہا نہ جلتا، چوہارے اور ستوپی کر وقت گزر جاتا، چھوارے اور ستو پی کر وقت گزر جاتا، جہاں سیرتوں کے سراج منیر ہوں وہاں کمکے اور چراغ مانند پڑ جایا کرتے ہیں، اور جہاں بظاہر فلٹر لائٹس تک ہوں وہاں کردار کی سیاہیاں تاریکی پھیلا دیا کرتی ہیں۔ اللہ کی ہدایت اور قرآن و سنت کے راستے کو ترک کر کے ہم نے 2 ظلمتیں پا لی ہیں۔ اس میں اجالا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی میں ہی ممکن ہے، اور اس کے لیے علم، عمل اور اخلاص شرط۔ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تم پر اللہ کی واضح آیت تلاوت کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔